مجھے صدر بننا چاہیے یا وزیر اعظم؟ 2008 کے انتخابات کے بعد آصف علی زرداری نے کس سے یہ مشورہ طلب کیا تھا؟ امریکہ جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کے خلاف تھا؟ کس ملک کا خفیہ ادارہ مشرف کی پشت پناہی کر رہا تھا؟ جنرل کیانی کو سیاست میں بار بار کون گھسیٹ رہا تھا؟ حامد میر کے کالم میں چشم کشا انکشافات۔ سینئر صحافی و تجزیہ نگار حامد میر 6 دسمبر 2010 کو شائع ہونے والے اپنے کالم میں ہوش ربا انکشاف کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ شرمندگی اور ندامت سے بھرے لہجے میں اس نے جھکی جھکی نظروں کے ساتھ آئی ایم سوری کہا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ 3 نومبر 2007 کے بعد جنرل پرویز مشرف کی طرف سے نامزد کی گئی نگراں حکومت میں وزیر بنایا گیا تھا۔ یہ سیاہ دور تھا جب ملک میں آئین معطل ہو گیا، اعلیٰ عدالتوں کے جج گھروں پر نظر بند کر دیے گئے، میڈیا پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ ہم ان پابندیوں کے خلاف روزانہ سڑکوں پر احتجاج کر رہے تھے۔ ایک دن مشرف حکومت کا یہ وزیر اپنے باس کا ایک پیغام لے کر آیا۔ پیغام یہ تھا کہ میں صحافیوں کی تحریک سے علیحدہ ہو جاؤں اور جیو ٹی وی چھوڑ دوں تو مجھ پر عائد پابندی ختم ہو جائے گی، اور اسی سیاہ دور میں مشرف حکومت کی عاشر بعد سے شروع کرائے جانے والے ایک نئے ٹی وی چینل میں مجھے نوکری دلوائی جائے گی۔ میں نے وزیر صاحب سے معذرت کی تو وہ طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تم اور تمہارا چینل امریکہ اور سی آئی اے کے ایجنڈے پر چلتے ہوئے پاکستان میں افراتفری پھیلا رہا ہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ آئین اور قانون کی بالادستی کا مطالبہ کرنا اور چیف جسٹس کی بحالی کے لیے بولنا یا لکھنا سی آئی اے کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا، تو وزیر صاحب غصے میں آ کر اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے تھے اور منہ پر ہاتھ پھیر کر بولے کہ ہم دیکھیں گے کہ جسٹس افتخار چودھری کیسے بحال ہوتا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ تم ٹی وی اسکرین پر کیسے واپس آتے ہو۔ مجھے دھمکیاں دینے والے یہ صاحب ٹھیک 3 سال کے بعد سر جھکائے میرے سامنے بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وکی لیکس کے انکشافات نے مجھے اندر سے ہلا دیا ہے۔ میں تو آپ لوگوں پر امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتا تھا، لیکن وکی لیک سے یہ پتا چلا کہ امریکہ تو جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کے خلاف تھا اور اسرائیلی خفیہ ادارہ موساد پرویز مشرف کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ مشرف حکومت کے اس وزیر کے آئی ایم سوری سن کر میں سوچ رہا تھا کہ وکی لیکس میں بہت سے ایسے انکشافات ہیں جن کے باعث کئی پاکستانی شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن کچھ انکشافات ایسے بھی ہیں جنہیں سن کر بطور پاکستانی ہم فخر کر سکتے ہیں۔ کیا یہ فخر کی بات نہیں کہ سپر پاور امریکہ چاہتا تھا کہ جسٹس افتخار محمد چودھری بحال نہ ہو، لیکن پاکستان کی عوام نے ایک پرامن تحریک کے ذریعے اپنے چیف جسٹس کو 1 مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ بحال کرایا؟ کیا یہ فخر کی بات نہیں کہ امریکی سفیر این ڈبلیو پیٹرسن نے نواز شریف سے کہا کہ افتخار محمد چودھری بحال نہیں ہوں گے، لیکن نواز شریف اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور امریکی سفیر سے کہا کہ افتخار محمد چودھری کی بحالی کے بغیر آئین اور قانون کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے؟ کیا یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ مارچ 2009 میں معزول ججوں کی بحالی کے لیے لانگ مارچ کے موقع پر آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے پاس مارشل لا نافذ کرنے کا سنہری موقع تھا؟ وہ صدر آصف علی زرداری کی طرف سے پنجاب میں گورنر راج کے نفاذ کے باعث پیدا ہونے والی افراتفری کو جواز بنا کر اقتدار پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن وکی لیکس کے مطابق انہوں نے اقتدار پر قبضہ نہیں کیا اور جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ کے ناپسندیدہ چیف جسٹس کی بحالی میں کردار ادا کرنے والے آرمی چیف پر فخر کیا جائے یا اسے مدعون کیا جائے۔ یہ درست ہے کہ آرمی چیف کو امریکی سفیر کے سامنے صدر آصف علی زرداری کے بارے میں سیاسی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے تھا، لیکن آرمی چیف کو سیاست میں بار بار کون گھسیٹ رہا تھا؟ جی ہاں، یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے ایک آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے ساتھ سیاسی مذاکرات کے ذریعے این آر او پر آمدگی ظاہر کی اور دوسرے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے ساتھ سیاسی صلاح مشورے کرنے شروع کیے۔ کچھ حقائق وکی لیکس نے نہیں بتائے، لیکن ان حقائق کا سامنا آنا بھی ضروری ہے۔ فروری 2008 کے انتخابات کے بعد آصف علی زرداری نے جنرل اشفاق پرویز کیانی سے ایک ملاقات میں مشورہ طلب کرتے ہوئے پوچھا کہ مجھے صدر بننا چاہیے یا وزیر اعظم؟ جنرل کیانی نے جواب میں کہا کہ اگر آپ صدر بنیں گے تو ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن بھی رہیں گے جو صدر کے عہدے کے لیے مناسب نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں۔ نواز شریف بھی آصف علی زرداری کو بطور وزیر اعظم قبول کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن آصف علی زرداری نے مشرف کو ہٹا کر خود صدر بننا زیادہ مناسب سمجھا۔ وکی لیکس کے مطابق مشرف نئی حکومت کو صرف 6 مہینے کے بعد برطرف کرنا چاہتے تھے، بلکہ جنرل کیانی کو بھی ہٹانا چاہتے تھے۔ اس انکشاف سے صاف ظاہر ہے کہ مشرف جنرل کیانی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن جنرل کیانی نے انکار کر دیا۔